امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ مشرق وسطیٰ امریکہ کے کثیر المقاصد اہداف کے حصول کی جانب ایک قدم ہے، کیونکہ اسلامی دنیا سے متعلق امریکہ کی سوچ اور ترجیحات میں کوئی جوہری فرق آیا ہے اور نہ مستقبل قریب میں اس کا امکان ہے۔ چنانچہ سعودی عرب کے حالیہ دورے کے موقع پر امریکی صدر نے ایران کو اسلامی دنیا اور عرب ممالک کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دے کر اسے تنہا کرنے کا مشورہ دیا۔ حالانکہ دنیا بخوبی یہ جانتی ہے کہ حالیہ دنوں میں امریکہ نے ایران کے ساتھ جوہری سمجھوتے کے ذریعے اس پر عائد پابندیاں اٹھا کر خود اس کی تنہائی دور کر دی ہے، جبکہ ایران کے ساتھ اس کے خفیہ و علانیہ مراسم اب پہلے سے کہیں بہتر ہو چکے ہیں۔ پس اس سے یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں ہے کہ امریکہ اسلامی دنیا میں دورہ کھیل کھیل رہا ہے۔ ایک جانب وہ ایران کو ایک بڑی علاقائی طاقت کا روپ دے کر عرب ممالک کے لیے واقعی ایک خطرہ بنا رہا ہے، اور دوسری جانب اس خطرے کا ڈراوا دے کر عرب ممالک کو اپنا اربوں ڈالر کا اسلحہ خریدنے اور اپنے در سے وابستہ رہنے پر آمادہ کر رہا ہے۔ یقیناً اس کا ایک بڑا مقصد اسلامی دنیا میں انتشار و خلفشار کو بڑھانا اور اس کے ذریعے اپنے لے پالک اسرائیل کو تحفظ دینا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر نے ریاض کانفرنس میں فلسطین اور کشمیر میں آزادی کے اپنے پیدائشی حق کے حصول کی جدوجہد کرنے والی تنظیموں کو دہشت گرد قرار دیا ہے اور مسلم ممالک کو اس دہشت گردی کے خلاف ساتھ دینے کا حکم دیا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ امریکہ کو صرف و صرف اپنا اور اپنے اتحادیوں کا مفاد عزیز ہے، اور اس مفاد کے حصول اور اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے وہ پریشان مسلم حکمرانوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ وگرنہ امریکی صدارت کے دنیا کے طاقتور ترین منصب پر پہنچنے والے شخص کو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ فلسطین اور کشمیر کے عوام جو گزشتہ 7 دہائیوں سے آزادی اور حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے صہیونیوں کی طرح نہ کسی قوم کی زمین غصب کر رکھی ہے اور نہ ہی امریکہ کی طرح دنیا میں لاکھوں انسانوں کا خون بہایا ہے۔ وہ اپنی ہی جدی پشتی زمین پر اپنے اختیار کی جنگ لڑ رہے ہیں، جس کا حق دنیا میں رائج موجودہ لولا لنگڑا بین الاقوامی قانون بھی انہیں دیتا ہے۔ پس یہ ایک حقیقت ہے کہ امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی رگ جاں آج بھی پنجہ یہود میں جکڑی ہوئی ہے، اور مٹھی پر صہیونی لابی نے دنیا کی واحد سپر پاور کہلانے والے ملک کو بھی اپنی گرفت میں لے رکھا ہوا ہے۔ کیونکہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکی صدر کے دورہ مشرق وسطیٰ سے پہلے عالمی میڈیا کو یہ کہہ کر زبان بندی کر دی گئی کہ امریکی صدر اس دورے میں امریکی سفارت خانہ بیت المقدس منتقل کرنے کے اپنے متنازع فیصلے کے بارے میں لب کشائی نہیں کریں گے۔ حالانکہ یہ فیصلہ نہ صرف اقوام متحدہ کے قوانین کی خلاف ورزی ہے، بلکہ خود امریکہ کی اب تک کی مشرق وسطیٰ پالیسی کے بھی خلاف ہے۔ پس اگر دنیا میں عالمی برادری نام کی کوئی شے موجود ہے اور اسے دنیا کا امن عزیز ہے، تو اسے سب سے پہلے امریکہ جیسے ممالک کی ریاستی دہشت گردی کا سدباب کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر محض دہشت گردی کی رٹ لگانے سے نہ پہلے کبھی امن ہو سکا ہے اور نہ ہی آئندہ ہو سکتا ہے۔ وصال اردو، حق کا راہی